اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم عقیدت۔ آپ جانتے ہیں کہ مختلف موضوعات کے ساتھ اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ ماہ رجب المرجب کی 6 تاریخ کو سلطان الہند خواجہ خواجگاں معین بے کساں حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک منایا جاتا ہے۔ پاکستان، ہندوستان اور دیگر ممالک میں رہنے والے، سلسلہ چشت سے تعلق رکھنے والے وہ تمام محبین، مریدین، متوسلین جو ہیں وہ سرکار غریب نواز کا عرس پاک منایا کرتے ہیں اور اسے چھٹی شریف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جو سرنامہ کلام میں نے آیہ مبارکہ تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں، اب اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے دوستوں کی پہچان بھی اگلی آیت میں یہ ارشاد فرما دی گئی کہ یہ ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی کرم اور فضل کے سبب ایک ایسا ابر کرم بن کر برسے ہیں کفر و الحاد کی سرزمین پر کہ جہاں بت پرستی تھی، جہاں پر یہ ممکن نہ تھا کہ وہاں توحید کے چراغ روشن ہوں، ممکن نہ تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بات کی جائے، ممکن نہ تھا کہ وہاں پر اللہ والوں کی بات کی جائے۔ وہاں پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے، اور کیوں نہ کامیاب ہوتے، کیونکہ آپ عطائے رسول فی الہند ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی عطا کردہ وہ نعمت ہیں انڈو پاک کے لیے کہ جنہوں نے لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چراغ روشن کیے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج بھی ہمارے لیے جس میں ایک بہت بڑا میسج موجود ہے، جو جماعت آپ نے تیار فرمائی وہ اتنی کامیاب، منظم اور فعال جماعت تھی کہ اس نے طول و عرض میں جا کر بر صغیر کے وہ تمام پیغامات پہنچائے جو شریعت کا پیغام ہے، جو توحید کا پیغام ہے، جو رسالت کا پیغام ہے، جو تربیت انہیں خواجہ چشت سے ملی وہی تربیت اور وہی تعلیمات انہوں نے، وہی افکار جو ہے لوگوں تک پہنچائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو جن چراغوں کا میں نے حوالہ دیا اس چراغ کی روشنی آپ کو مہرولی میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صورت میں نظر آئے گی۔ وہی چراغ آپ کو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاک پتن میں وہی روشنی نظر آئے گی۔ وہی روشنی نظر آئے گی آپ کو نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی صورت میں دہلی میں نظر آئے گی، اور وہی حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری شریف کی کلیر میں نظر آئے گی، اور ایسے نہ جانے کتنے چراغ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روشن کیے کہ جن کی روشنی سے آج بھی قلوب جگمگا رہے ہیں۔ آج ہم آپ کے حوالے سے بات کریں گے، آپ کی عظیم خدمات کو خراج تحسین پیش کریں گے، اور آپ کے کرامات سے زیادہ آپ کی جو تعلیمات ہیں اگر ہم اس کو فوکس کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ایک اللہ والے کی زندگی کیسی ہوتی ہے کہ صدیاں بھی گزر جائیں تو ان کی اثر پذیری کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز و معروف شخصیات اور ایک ایسے عالم دین کہ جو خود ماشاءاللہ چشتی صابری ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مفتی عبدالستار چشتی صابری صاحب سے تشریف فرما ہیں۔ آپ ہیں چیئرمین الخطابیہ ایجوکیشن خانقاہ چشتیہ خطابیہ سسٹم، تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے دوسرے جو مہمان ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ ایجوکیشن سسٹم سے ہی آپ بھی تعلق رکھتے ہیں اور ایک عالم دین ہیں، علامہ عبدالقدیر قادری صاحب حنفیہ اسلامک اکیڈمی کراچی سے وابستہ ہیں، اس کے بانی و سربراہ ہیں، تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے جو تیسرے گیسٹ ہیں آپ انہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اس سے قبل بھی میٹرو ون پر میں نے بارہا آپ کو بلایا، ایک بہت فعال نوجوان ہیں، محافل نعت کا اہتمام ہو یا نعت خوانی کرنے کا اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلسلہ ہو تو اس میں بہت فعال نظر آتے ہیں، نوجوانان اہل سنت کو یکجا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سب کو یونائٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، علماء سے بڑے گہرے رابطے ہیں۔ تشریف فرما ہیں سلمان ستار
تاجی قادری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں چاہتا ہوں آپ ہی کی آواز میں کلام شامل کریں ابتدا میں حمد رب جلیل، اور اس کے بعد اپنے موضوع پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے علماء حضرات سے۔ بسم اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر، پھر بھی لبوں پہ جاری تھا لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی۔ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی۔ بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بولے اٹھا لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی، چاہے غوث اعظم ہو یا ہو خواجہ اجمیری۔ میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی، چاہے غوث اعظم ہو یا ہو خواجہ اجمیری۔ یاد نہیں تمہیں وہ منظر جب خواجہ نے خود چل کر 90 لاکھ کو پڑھوایا لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بارگاہ رب العزت میں ہدیہ حمد پیش کر رہے تھے، اور اسی میں نعت بھی ہے اور اسی میں منقبت بھی ہے، چونکہ ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بھی اس میں موجود ہے، اور اہل اللہ کی وہ حوالے بھی موجود ہیں کہ جنہیں آج بھی ہم سلام پیش کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، آپ کے عرس پاک کے حوالے سے اس پروگرام کو بزم عقیدت کو سجایا گیا ہے۔ علامہ عبد القدیر صاحب تشریف فرمائیں۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جس وقت سرزمین ہندوستان پر آپ نے قدم رنجہ فرمایا، اس وقت وہاں کی جو صورتحال تھی عقائد کے اعتبار سے کیا صورتحال تھی لوگوں کی، میں چاہتا ہوں کچھ آگاہ فرمائیے۔
ماشاءاللہ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں میٹرو ون کی پوری انتظامیہ کو، ماشاءاللہ آپ کو بھی، کہ آپ نے اتنا زبردست یہ پروگرام جو ہے وہ آپ نے کنڈکٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ والوں کی محبت تو الحمدللہ ہمارے سینوں میں ہے. اللہ تعالیٰ اس میں اور مزید اضافہ عطا فرمائے. رئیس بھائی بات یہ ہے کہ بالکل صورتحال ایسی ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لے کر آئے تو وہاں پورا کفرستان ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاں اسلام نہ ہو تو وہاں پر آپ انصاف کی بات کریں، وہاں پر آپ جو ہے وہ مساوات کی بات کریں، وہاں پر آپ جو ہے وہ مظلوموں کے حقوق کی بات کریں. یہ پاسبل ہو ہی نہیں سکتا. اسلام از دا آلٹرنیٹ آف آل کائنڈ آف جسٹس فار ایوری ون، اور ہر چیز کو اپنے عدل کی بنیاد پر قائم کرنے کا سسٹم اسلام نے ہی کائنات میں پہلی مرتبہ عطا فرمایا ہے. تو ہندوستان پورا، اگر اس کا دوسرا نام کفرستان سے میں تعبیر کروں تو اب بے جانا ہوگا. وہاں سوائے بتوں کی پوجا کرنے والے کہ کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں تھا. آپ اس بات کا اندازہ یوں لگا سکتے ہیں کہ جب شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان میں حملہ کیا تو اس وقت جب آپ وہاں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مسجد پہلے سے موجود ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، تو مسلمانوں کا آنا کتنا مشکل تھا آپ اندازہ اس مارکے سے لگا سکتے ہیں. تو شہاب الدین بڑے پریشان ہوئے کہ میرے آنے سے پہلے کون سا ایسا آدمی ہے کہ جو ہندوستان میں پہلے ہی آ چکا ہے، اور نہ صرف آ گیا ہے بلکہ اس نے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور میں تو کہتا ہوں رئیس بھائی آج کی اس صورتحال کو دیکھ کر، جو حالیہ ہندوستان کی جو صورتحال ہے جہاں پر اسلام پر عمل کرنا اور اسلام کا پرچار کرنا اور مسلمانوں کا رہنا کتنا مشکل ہو گیا ہے، تو جب آج کے ماڈرن دور میں ہندوؤں کے ساتھ دین کا چلنا مشکل اتنا زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے تو اس زمانے میں کیا عالم ہوگا. آپ اندازہ کریں تو انتہا پسندی اور کفر میں اپنی غلو کر جانا اور شدت کے ساتھ اس کا اظہار کرنا. نہ عورتوں کے حقوق ہیں، نہ ازواج کے حقوق ہیں، نہ پھر جناب درجہ بندیاں ہیں، مساوات نہیں ہے، اور انسانیت کی تذلیل ہے، اور برہمن اور شودر کے نام پر آج بھی جو وہاں پر جو کیٹیگریز بنائی گئی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ماڈرن دور میں ان کا معاملہ یہ ہے تو میرے لیے کہنا آسان ہے اپنے آڈینس کو، اور آپ کو بھی سمجھانا میرے لیے آسان ہوگا کہ اس زمانے میں جہاں پر نہ علم ہے، نہ ایجوکیشن ہے، نہ وہاں پر جناب کو یونیورسٹیز ہے، نہ تعلیم ہے، نہ دیگر اخلاقیات اور جو موجودہ ذرائع ابلاغ ہیں وہ کیا ہائی لیول کی بدتمیزیاں اور جناب ناانصافیاں اور وہاں پر کفرستان کے معاملات ہوں گے. لیکن میں تو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں بار سلام کروں گا اس محسن انسانیت پر جس نے ہندوستان کے مسلمان انسانوں پر احسان کیا اور انہیں جو ہے وہ حق کا راستہ دکھایا، جن کا نام نامی اس میں گرامی ہم جناب ہزار مرتبہ اپنی زبان کو پاک کر کے بھی لے تو شاید ان کا حق ادا نہیں ہوگا کہ جتنے مسلمانوں کے نام ہمیں یاد نہیں ہوں گے اس سے زیادہ تعداد میں تو انہوں نے مسلمان بنا دیا. بڑی اچھی بات کہ آج بھی ہم غور کرتے ہیں ہندوستان پر تو 32 کروڑ کی تعداد ہے ہندوستان میں، 32 کروڑ. اور پاکستان میں اگر وہ تعداد کو شامل کر لیا جائے اور دنیا بھر میں جہاں کئی مسلمان ہیں اور وہ سلسلہ چشت سے فیض یافتہ ہونے کے بعد انہوں نے جو ہے مشرف و اسلام ہوئے وہ، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے اور آج کی موجودہ صورتحال، آج کی یعنی کہ فروری 2020 کی بات کر رہا ہوں، اگر ہم ہندوستان کی صورتحال دیکھیں تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ کتنی محنت سے یہ پودا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لگایا اور کتنی بے دردی سے جو ہے ہندو انتہا پسند اس کے خلاف جو ہے آواز بلند کر رہے ہیں، اور آج اسلام اور شاعر اسلام کو اور مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. آج بزم عقیدت میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کیا جا رہا ہے. علامہ عبدالقدیر صاحب نے بہت اچھے اس معاشرے کی عکاسی فرمائی کہ جس معاشرے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انا ساگر کا پانی بند کر دیا گیا، اور وہاں کے جو راجا تھے ان لوگوں نے بھی بڑی بہت زیادہ مزاحمت کی کہ یہ کون ہے فقیر جو آ کر بیٹھ گیا ہے. اللہ اکبر. لیکن یہ دیکھیں اللہ کے ولیوں کی شان دیکھیں کہ اللہ کا جب کرم ہوتا ہے نا تو پھر ان کے لیے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. تو ہم بات کریں گے علامہ مفتی عبدالستار چشتی صابری صاحب سے. علامہ صاحب یہ تو بڑا اچھا ایک پس منظر بیان فرمایا ہمارے پہلے پروگرام کے سیگمنٹ میں حضرت نے. آپ نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کس انداز میں کیا، کن خطوط پر اس تحریک کو آگے بڑھایا کہ لوگ آج یہ کہتے ہیں 90 لاکھ مسلمان تو کجا ایک فرد کو مسلمان کرنا مشکل ہے آج کے دور میں. آج تو تمام ذرائع ابلاغ اور تمام سورسز موجود ہیں ہمارے پاس. اس وقت ہند الولی خواجہ خواجگاہ معین بے کساں حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ نے کس انداز میں اس کام کا آغاز فرمایا؟ شکریہ رئیس بھائی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کا جب ہم سفر پڑھتے ہیں، جب آپ ملتان لاہور کے راستے سے اجمیر کی طرف آئے تو آپ ملتان رکے تھے. ملتان کچھ عرصہ بعض
تاریخ میں مورخین لکھتے ہیں 5 سال بعد اس سے کم آپ نے اسٹے کیا تھا. وہ کیوں اسٹے کیا تھا؟ وہ آپ نے ہندوستان کے لوگوں کے کلچر، ان کی زبان سیکھنے کے لیے. مولا علی کی اسکول پر کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے عقل، ان کے شعور، ان کے ذہن کے مطابق ان سے بات کر. جب تک کمیونیکیشن گیپ ہوگا آپ اپنے مدعو الیہ، آپ دائی تھے، آپ دائی تھے، دائی کو اپنے مدعو الیہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن پر اسی وقت عمل کر سکتے ہیں جب جس کو دعوت دی جا رہی ہو اس کی زبان سے واقف ہو، اس کے حالات و واقعات سے واقف ہو، اس زمانے میں رہنے والے لوگوں کے مذہب سے واقف ہو، اس زمانے کے اندر جو ان پر حکمراں ہیں سیاسی حالات کیا تھے، معاشی حالات کیا تھے، ان کے سوشل حالات کیا تھے، اخلاقی حالات کیا تھے، ان سب سے آپ نے آگاہی حاصل کی. پھر اس کے بعد آپ اسم بمسمہ تھے. معین الدین حسن آپ کا نام ہے. معین الدین بھی عربک ورڈ ہے، حسن بھی عربک ورڈ ہے. معین آن یعین سے اس میں فاعل معین الدین، دین کی مدد کرنے والا، دین کا مددگار. آپ نے دین کی مدد ہر معاش پر کی. آپ نے علم شریعت میں بھی کی، علم طریقت میں بھی کی. آپ کا ایک کام نمایاں ہوا تصوف میں، شریعت میں، لیکن آپ محدثین کے بھی امام تھے، مفسرین کے بھی امام تھے، آپ طریقت کے بھی امام تھے. رب کریم نے آپ کو علوم ظاہریہ اور باطنیہ کی خیرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس طرح عطا کی تھی کہ آج اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی معین الدین چشتی علیہ رحمہ، معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ زندہ ہیں، ان کی تعلیمات زندہ ہیں، ان کے روحانی فرزند بھی زندہ ہیں، نسبی فرزند بھی زندہ ہیں. معین الدین دین کی اعانت کرنے والے. آپ نے ہر معاش پر دین کی اعانت کی. آپ حسن تھے. حسن کس کو کہتے ہیں؟ خوبصورت. حسن. آپ کو رب کریم نے علم میں بھی حسن، کمال کا حسن عطا کیا تھا، کردار میں بھی کمال کا حسن عطا کیا تھا، عمل میں بھی کمال کا حسن عطا کیا تھا، روحانیت میں بھی کمال کا حسن عطا کیا تھا. تو ایک شخص جو آپ کو چپکے سے قتل کرنے آیا تھا تو آپ نے اس سے کیا کہا تھا؟ اس کے دل کے حالت بطور کشف آپ کے دل اس کے حالت پر مطلع ہوئے. آپ نے کہا کہ اپنا ارادہ پورا کرو. وہ شرمندہ ہوا، آپ کے آگے توبہ تائب ہوا. آپ نے کہا کہ تیرا کام یہ کرنا تھا، مجھے نقصان پہنچانا تھا، لیکن میرا کام معاف کرنا ہے. آپ نے صرف معاف ہی نہیں کیا، اس کو دین کی خیرات بھی عطا کی اور روحانیت کا کمال بھی عطا کیا. خواجہ معین چشتی اجمیری علیہ رحمہ عطائے رسول ہیں، بے شک ہے، نائب رسول ہیں، سلطان الہند ہیں، سلطان الاولیاء ہیں، غریب نواز ہیں. غریب نواز کیوں کہتے ہیں؟ کہ جو ان کے پاس علم کے لیے آتا علم عطا کرتے، جو ان کے پاس شریعت کے علم کے لیے آتا شریعت کا علم عطا کرتے، کوئی طریقت کے علم کے لیے آتا طریقت کا علم عطا کرتے، کوئی روحانیت کے علم کے لیے آتا روحانیت کا علم عطا کرتے، کوئی سہارے کے لیے آتا آپ سہارا بنتے. جس حاجت کو لے کر، جس مسئلے اور سوال کو لے کر حاجت مند اور سائل آپ کے پاس آتا تو آپ غریب نواز تھے. کوئی غریب نواز آپ کو کس نے بنایا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نگاہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسبی اور نسبی تعلق آپ سے تھا. آپ موسیٰ قاسم علیہ رحمہ کی اولاد میں سے ہیں. وہاں سے جا کے مولا علی سے آپ کا بھیجا اور روانہ کیا کہ آپ جائیں، حضور کی اجازت سے دربار رسالت آپ کو جو ہے پروانہ اجازت کا ملتا ہے، اور جس کو حضور کی بارگاہ میں قبول کر لیا جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر اس کے پاس کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور فتوحات ہوتی ہیں. پھر وہ شکست یافتہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اسے سامنے والے پر ہمیشہ غلبہ ہی عطا فرماتا ہے. تو نہ صرف اپنی حیات میں آپ بڑے مؤثر شخصیت رہے، تمام اولیاء، علماء، صوفیاء، صلحاء کے لیے، عوام الناس کے لیے تو بہرحال ہیں ہی، اور آج بھی جو ہے وہ اگر آپ اس حقیقت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ ابھی کہہ رہے تھے ابتدا میں کہ بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے حکمران بھی وہاں جانا فخر محسوس کرتے ہیں. تو ان میں آپ علماء کو بھی شامل کر لیں، صوفیاء کو بھی شامل کر لیں، اور وہ زمین کے اس وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے پائے کے بزرگ اور قطب اور ولی موجود ہیں وہ سب دربار خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان یافتہ ہیں اور وہاں کے طلبگار ہیں. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عطا ہیں کہ جنہوں نے اس پورے ہندوستان اور پاکستان کا نقشہ بدل کر کے رکھ دیا ہے. اور آج بھی جو بڑے بڑے اولیاء کرام اپنے مزارات میں آرام فرمائے ان تک ان کا فیضان پہنچا ہوا ہے، اور وہ بھی آگے کائنات والوں کو فیضان پہنچا رہے ہیں. ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان سے فیضان یافتہ ولی اپنے علاقے کا بادشاہ ولایت کا شمار کیا جاتا ہے، اور اپنے ایک مقام رکھتے ہیں، اور ان کا ایک نام ہے ستاروں کی طرح وہ اپنے نام ماشاءاللہ سارے لے لیے ہیں. تو یہ تو بس خواجہ صاحب کے نام کا فیضان ہے کہ ہمیں یہ سارے نام یاد ہو گئے ہیں، ورنہ تو اور بھی لوگوں کے بڑے بڑے ماننے والے ہوتے ہیں، مرید بھی ہوتے ہیں، خلیفہ بھی ہوتے ہیں، اور نام کے ساتھ باقاعدہ القاب بھی ہوتے ہیں. پہچاننے والا شاید کوئی نہیں ہوتا جس کے در کا مرید اتنا مشہور ہو اور جس کی اتنی عزت کی جائے، جس کو اتنا مانا اور تسلیم کیا جائے. تو آپ اندازہ کریں کہ پھر خواجہ صاحب بہت اچھی بات کی، بہت کیا عالم ہو. وزراء کی اور مشیران کی بات تو بہت دور ہے،
آپ یہ دیکھیں خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک اور قریب ہی میں ایک بادشاہ کا مزار بھی ہے، اس قبر پر سناٹا ہے اور اس مزار پر رونق ہی رونق ہے سارا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح وزراء کی تو بات چھوڑ دیں، مشیران کی بات چھوڑ دیں، آپ جو بادشاہان وقت گزرے ہیں جس دور کے، آج ان کے آپ قبور دیکھ لیں اور اہل اللہ کے مریدین اور خلفاء کی قبور دیکھ لیں، وہاں پر آج بھی لوگ جو ہیں ان کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اصل قبولیت ہے اور ان کا اخلاص ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فذکرونی اذکرکم کی صورت میں زندہ جاوید کر دیا کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے رہے، اور آج مخلوق خدا ان کا نام لے رہی ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے جناب سلمان ستار تاجی قادری، بسم اللہ۔ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں۔ سبحان اللہ۔ جو علی کی عصر قضا ہوئی، وہ تو وقت پر ہی ادا ہوئی، وہ تو وقت پر ہی ادا ہوئی، جو علی کی عصر قضا ہوئی، وہ تو وقت پر ہی قضا ہوئی، وہ تو وقت پر ہی ادا ہوئی، چھپے آفتاب کو پھیر دیں، چھپے آفتاب کو پھیر دیں، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں۔ لکھو نازش ان کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، لکھو نازش ان کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، وہ لو آب پاک سے جوڑ دیں، وہ لو آب پاک سے جوڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت پہ خراج عقیدت و محبت۔ آپ جانتے ہیں کہ ویسے تو ہم یہ اہتمام نہیں کرتے، لیکن یہ چونکہ رنگت جو ہے یہ خاص چشتیہ سلسلے کی ایک پہچان ہے، تو ہمارے بھائی سلمان ستار قادری سب کے لیے یہ لے آئے تھے، تو ہم نے کہا اسے بھی زیب تن کر لیں تاکہ ایک عرس کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بھی ہو جائے شامل۔ تو اب میں چاہوں گا پیغام لے لوں چند جملوں میں، کیا فرمائیے گا ان کی تعلیمات کو کس طرح عام کیا جا سکتا ہے؟ آپ حضرات جو ہیں وہ انٹریکشن میں رہتے ہیں پبلک کے ساتھ، محراب و منبر سے وابستہ لوگ ہیں، کیا پیغام دیجیے گا؟ رئیس بھائی مختصر یہ کہ ہمیں دعوت و تبلیغ کے لیے سب سے بہترین جو اصول بتائے گئے ہیں وہ اولیاء کرام کے مشن سے ملتا ہے،
اور خواجہ صاحب نے انسانوں سے محبت کرنا سکھایا ہے، اخلاقیات کا درس دیا ہے، اور اپنے کردار و عمل سے اسلام کو پیش کرنے کا آپ نے طریقہ کار ہمیں بتایا اور سکھایا ہے، اور یہ اتنا بہترین اور مؤثر ذریعہ تبلیغ اسلامی ہے کہ جس کی وجہ سے سامنے والا آپ کا مترف ہوئے بغیر، آپ کی بات کو قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو ہمیں جارحانہ مزاج اور لڑائی جھگڑے اور دیگر جو ہے وہ جناب پرتشدد معاشرے آج کل تو یہی ہو رہا ہے حضرت، بچانا ہماری ذمہ داری ہے، اور محبت کے پیغام کو عام کریں اور اخلاقیات سے کوشش کریں۔ انہوں نے تو کافروں کو مسلمان کر دیا، یا مسلمان گمراہ ہو رہے ہیں بیچارے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ہم مسلمانوں کو بہت ان سے سیکھنے کی مسلمان ضرورت کرنا تو کجا، یہاں مسلمانوں کو متنفر کیا جا رہا ہے اور ان میں تفریق پیدا کی جا رہی ہے، جتنا مسلمانوں زیادہ کو ان کے کافر پیغام بنایا کو جا رہا ہے۔ عام کریں گے، بتائیں گے، آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بڑا ہیلپ فل ہونا چاہیے اس حوالے سے بھی یہاں پہ، تو جتنا ان کے پیغام کو باب نصیحانہ انداز سے عام کر کے بتائیں گے مؤثر انداز سے انشاءاللہ، تو تبدیلی اللہ کرے آئے گی انشاءاللہ، اگر ہم ان سے سچی محبت کرنے والے ہیں تو ان کی تعلیمات پر اللہ کیا فرمائیے گا حضرت مفتی صاحب؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کا پیغام اگر ان کو اگر انکیپسول فارم اگر بتا دیا جائے، سمیٹ لیا جائے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے حال اور اپنے عمل سے اسلام کو پھیلایا، واہ واہ، اپنے کردار، اپنے کریکٹر سے اسلام کو پھیلایا۔ بھوکا آتا تھا آپ اسے کھلاتے تھے، یہ پیغام تھا۔ بے لباس آتا تھا آپ اسے پہناتے تھے، پریشان آتا تھا آپ اس کی پریشانی دور کرتے تھے، بغیر کسی امتیاز کی کہ کس مذہب سے ہے، اس کا کیا تعلق ہے، میرا دشمن ہے یا دوست ہے۔ اللہ خلق خدا، الخلق کلہم عیال اللہ کے تحت، الدین والنصیحہ کے جذبے کے تحت، کنتم خیر امہ کے جذبے کے تحت، آپ نے بغیر رنگ و نسل کے ہر ایک کو اپنے عمل سے اسلام کی دعوت دی، قرآن کی طرف، قرآن کے الفاظ کی طرف بعد میں بلایا، روح کی طرف پہلے بلایا۔ اپنے کردار، آپ نائب رسول ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا عملی نمونہ تھے آپ۔ تو آپ کا اخلاق ہی، اولیاء کرام کی سنت، یعنی آپ کا طریقہ کیا تھا؟ اخلاق نبی اور خلق نبی کو اپنانا، لوگوں کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ نصیحت کا تعلق رکھنا، خیرخواہی کا تعلق رکھنا۔ تمام اولیاء کرام کا یہ مشترکہ ورثہ بھی ہے، مشترکہ پیغام بھی ہے۔ سلطان الہند تو وہ ہیں کہ جنہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یا قطب المشائخ کہا تھا، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ آپ وہ ہیں کہ آپ کو ولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کی عطا کی تھی۔ آپ وہ ہیں جو سیدنا غوث اعظم علیہ رحمہ نے جب یہ جملہ بولا تھا، قدمی حاضی علی رکبت کلی ولی اللہ، تو آپ جب چلے میں بیٹھے تو آپ نے کہا تھا قدم کا علی راسی وعینی، یا شیخی آپ کا قدم تو میرے سر پر بھی اور میری آنکھوں پر بھی۔ سبحان اللہ، آپ کا پیغام پیغام امن ہے، آپ کا پیغام پیغام محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے عز وافر نصیب فرمائے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی عبدالستار چشتی صاحب، چیئرمین الخطابیہ ایجوکیشن خانقاہ چشتیہ خطابیہ سسٹم، آپ تشریف لائے، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ علامہ عبدالقدیر قادری صاحب، حنفیہ اسلامک اکیڈمی کراچی سے آپ تشریف لائے، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ محمد سلمان ستار تاجی قادری دامت برکاتہم عالیہ، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے میری درخواست پر۔ ناظرین محترم، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عبادت کی طرف لوگوں کو راغب کیا، اور آپ فرماتے ہیں اپنے ایک قول میں کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک فجر کی نماز کسی طور پر رہ گئی حالت نیند میں، اس کے بعد اس قدر زار و قطار روئے، اتنا روئے، اور ان کی اس آہوزاری کو دیکھتے ہوئے ندائے غیب آئی ان کو کہ اے بایزید، ہم نے تجھے اس نماز کے بدلے اس سے زائد نمازوں کا ثواب عطا فرما دیا، لیکن آج ترک نماز پر ہمارا یہ معاملہ ہے، جبکہ قرآن کریم کی متعدد آیات جو ہیں نماز کی فرضیت کے حوالے سے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے ہمارے سامنے ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی متعدد احادیث مبارکہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر یہاں تک موجود ہے۔ اس کے باوجود ہم نمازوں سے اتنا دور ہیں، پھر ہم چاہتے ہیں ہم اللہ والوں کے دامن سے وابستہ رہیں، ہم 5 دیگے چڑھا دیں گے ہمارے اتنے کام ہو جائیں گے، ہم 100 دیگے چڑھا دیں گے تو ہمارا بیڑا ہی پار ہو جائے گا۔ خواجہ صاحب نے دیگ چڑھانے کے لیے نہیں ارشاد فرمایا، خواجہ صاحب نے فرمایا اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے حکم کی پابندی کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ یہ تو غربا کو کھانا کھلانا اور بڑی اچھی بات ہوئی بلا تفریق مذہب و مسلک و مشرب۔ خواجہ صاحب کے دربار میں کہیں پر ایسی کہیں چیزیں آویزہ نہیں ہے کہ یہاں ہندو کھانا کھائے گا، یہاں سکھ کھانا کھائے گا، یہاں برہمن کھانا کھائے گا، یا دیوبندی کھانا کھائے گا، یا بریلوی کھانا کھائے گا، یا فلاں کھانا کھائے گا۔ وہ تو ایسا ایک دربار عام ہے، جو آتا ہے وہاں سے فیض پاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہمیں بھی اتنی کشادہ دلی رکھنی چاہیے کہ اہل اللہ کے پیغام کو اسی وسعت کے ساتھ اور وسیع القلبی کے ساتھ، وسیع النظری کے ساتھ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگ دار اسلام میں داخل ہوں۔ یہ محبت کا مذہب ہے، پیار کا مذہب ہے، امن کا آشتی کا مذہب ہے۔
خدا را اس کی تعلیمات کو اسی طرح پہنچائے جس طرح میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے نائبین نے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ آخر میں منقبت کے چند اشعار پیش کریں گے محمد سلمان ستار۔ بسم اللہ۔ خواجہ خواجہ تیرا نام خواجہ معین الدین، وہ تیرا نام خواجہ معین الدین، وہ تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل گئے، تو رسول پاک کی آل گئے، تیری شان خواجہ اے خواجگاہ، وہ تیری شان خواجہ اے خواجگاہ، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرا بگڑا وقت سوار دو میرے خواجہ، اب تو نواز دو میرے خواجہ، سب کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میرا خواجہ عطا رسول ہے، میرا خواجہ عطا رسول ہے، وہ بہارے چیز کا پھول ہے، وہ بہارے چیز کا پھول ہے، وہ بہارے گلشن فاطمہ، وہ بہارے گلشن فاطمہ، چمن علی کا نگال ہے، چمن علی کا نگال ہے، وہ میرا خواجہ، وہ میرا خواجہ، ہند کا راجہ خواجہ، وہ میرا خواجہ، ہند کا راجہ خواجہ، وہ میرا خواجہ، عطا رسول ہے، یہ بہارے چیز کا پھول ہے، یہ بہارے گلشن فاطمہ، یہ بہارے گلشن فاطمہ، چمن علی کا نگال ہے، چمن علی کا نگال ہے، یہاں بھی ملتی ہے بے گماں، یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہ بڑے سخی کا ہے آستا، یہ بڑے سخی کا ہے آستا، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہ درے غریب نواز ہے، یہ درے غریب نواز ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین، وہ تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کی آل ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔